السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے لاسٹ ٹائم سبق نمبر 9 غصہ بہت برا ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ اس کا کام بھی پورا ہو چکا ہے، کوشچن آنسر، الفاظ معنی اور بک ورک سب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور آج ہم شروع کریں گے اپنا سبق نمبر 10 بادشاہ کی آواز۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 10 بادشاہ کی آواز۔ اب اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں سب کو اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ہی سناتے رہیں اور کسی دوسرے کو اپنی بات رکھنے کا موقع ہی نہ دیں یا اس کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہ دیں۔ یہی اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ ایک بادشاہ کی جو ملکہ تھی، ملکہ یعنی رانی، اس کی بیگم، وہ بادشاہ کو بولنے ہی نہیں دیتی تھی، ہر وقت غصے میں رہتی تھی، اور جب بھی بادشاہ بولنے کی کوشش کرتا اس کو چیخ کر یا بہت زیادہ چیخ پکار کر کے اس کو چپ کروا دیا کرتی تھی، یعنی اس کی بات ہی نہیں سنتی تھی، وہ صرف اپنی ہی بات کہتی رہتی تھی، بادشاہ کی بات تو سنتی ہی نہیں تھی، نہ ہی اس کو کوئی بات کرنے کا موقع دیتی تھی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بادشاہ کی جو آواز تھی وہ ختم ہونے لگی۔ اب ایک انسان اگر بولے گا ہی نہیں تو کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی دھیرے دھیرے آواز ختم ہونے لگی، جانے لگی، یعنی آواز ہلکی پڑ گئی۔ تو چلیے ہم اس میں اور کیا کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں اس سبق کے اندر۔ سبق 10 بادشاہ کی آواز۔ ایسے 2 ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ایسے 2 کا یہ سیکنڈ لیسن ہے۔ آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے ایسے 2 ضرور ڈالا ہوگا، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا جب پچھلی بار لیسن شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ بڑا غمگین رہتا تھا۔ غمگین کہتے ہیں اداس، کیونکہ اس کی ملکہ اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی آواز رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے۔ بادشاہ کے طبیب کو اس بات سے بڑی تشویش تھی۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر، حکیم، جو حکیم دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں ان کو طبیب کہتے ہیں، اور تشویش کا مطلب ہوتا ہے فکر، یعنی پریشانی، فکر۔ تو بادشاہ کے طبیب کو اس بات سے بڑی تشویش تھی۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں 2 مہینے پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گلے کو استعمال نہ کیا تو آپ کی آواز بالکل بند ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں طبیب یعنی ڈاکٹر کہ اگر آپ نے اپنے گلے کو استعمال نہ کیا ہے، اس کا مطلب گلے کا استعمال کرنا مطلب بولنا، اگر آپ بولنا شروع نہیں کریں گے، یعنی ہر وقت خاموش رہنے سے کیا ہوا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ختم ہونے پر ہے۔ اگر آپ نے بولنا شروع نہیں کیا، اپنے گلے کا استعمال نہ کیا تو آپ کی آواز بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری جو گلے کی جو نسیں ہیں یا پھر ایک ہماری بولنے والی نلی میں کیا ہوتا ہے، چھلے ہوتے ہیں، چھلے سے بنے ہوئے۔ تو جب ہم بولتے ہیں نا تو وہ جو راؤنڈ سے جو چھلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کیا ہوتا ہے، ایسے 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 وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سانس کی نلی ہے یا بولنے والی نلی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ہم بالکل اگر بولیں گے ہی نہیں، بالکل خاموش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے بولنے سے اس نلی پر دباؤ پڑتا ہے نا، وہ اوپر نیچے اس طرح سے دباؤ سے تھوڑی سی لچکتی ہے وہ، تو وہ لچک ختم ہو جائے گی اس کی، وہ ایسی ہی رہے گی پھر سیدھی، اور جب وہ ایسی ہی رہے گی تو وہ پھر جیسے اکڑاہٹ سی ہو جائے گی اس کے اندر، اور جب اکڑاہٹ ہو جائے گی تو آپ بول ہی نہیں پائیں گے۔ پھر جو چیز اگر ایک چیز آپ پڑھے اگر وہ خراب ہو جاتی ہے اور اگر اس کو دوبارہ سے چالو کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہی اس کے ساتھ ہونا تھا۔ تو
طبیب نے کیا کہا کہ اگر آپ اپنے گلے کا استعمال نہ کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ہاں مگر کیا کروں، تم تو ملکہ کو جانتے ہو۔ بادشاہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور ملکہ تیزی سے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی، میری انگوٹھی کہاں ہے، میری بہترین انگوٹھی، اگر میری انگوٹھی فوراً نہ ملی تو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کچھ بولنا چاہا مگر ملکہ نے پیر پٹک کر زور سے چیخنا شروع کر دیا اور خدام سے بولی، خدام کہتے ہیں خادم، یعنی خادم ایک نوکر اور خدام بہت سارے نوکر، خادم نوکر کو کہتے ہیں اور خدام بہت سارے نوکر، یعنی خادم کی جمع ہے خدام، ٹھیک ہے، اور خدام سے بولی یعنی نوکروں سے بولی، کیا بولی، کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہو، کچھ کرتے کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ یا طبیب کچھ جواب دے پائیں، ملکہ دروازے کو دھڑام سے بند کر کے باہر چلی گئی۔ میں نے انگوٹھی سنار کے ہاں مرمت کے لیے بھیج دی ہے، یہ بادشاہ کہہ رہے ہیں ڈر ڈر کر۔ بادشاہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، بھررائی ہوئی یعنی ایک دم جیسے رونے کی سی حالت ہو جاتی ہے اس ٹائپ کی آواز، تو بادشاہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ کون نہیں موقع دیتی تھی؟ ملکہ۔ طبیب نے کہا اچھا اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ آپ نواب میر خاں کی دعوت میں شریک نہ ہو سکیں گے۔ لیکن جب وہ دونوں ملکہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک شور مچا ہوا تھا، ملکہ ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ بادشاہ اور طبیب دونوں ایک الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ آخر ملکہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور بولی جس وقت تک میری انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک میں نہ یہاں سے ہلوں گی اور نہ میں بولوں گی۔ نواب صاحب چاہے برا مانے مگر میں وہاں نہیں جاؤں گی، یعنی اس سے میں کیا کہہ رہی ہے کہ چاہے نواب صاحب برا مانے، میری انگوٹھی جب تک نہیں ملے گی میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ بادشاہ اور طبیب آہستہ سے الماری کے پیچھے سے نکلے اور ملکہ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر نکل کر طبیب نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، کیا واقعی وہ ایسا ہی کریں گی؟ اسی وقت ایک خادم نے بادشاہ کو ایک ڈبیا دی اور بولا ملکہ کی انگوٹھی آ گئی ہے، میں اس کو خود جا کر لے آیا تاکہ دیر نہ ہو۔ طبیب نے کہا ذرا ٹھہریے، ملکہ نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ بات بھی نہ کریں گی۔ کیا کہا کہ جب تک انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ بات بھی نہ کریں گی۔ تو یہ طبیب یعنی میں نے ابھی بتایا آپ کو حکیم یا ڈاکٹر۔ طبیب نے کہا بادشاہ نے کہا ہاں اب یہ گفتگو پھر ہوگی، گفتگو کہتے ہیں بات چیت، اب یہ گفتگو پھر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو طبیب نے بادشاہ کو روک کر کہا جہاں پناہ آپ کی آواز بچانے کی صرف یہی ترکیب رہ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ پھر اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بولا اچھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ جب تک ملکہ کی انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ بات نہ کرے گی، اور اگر وہ بات نہ کرے گی تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ بادشاہ اکیلا نواب میر خاں کی دعوت میں شریک ہوا۔ نواب صاحب نے جو بادشاہ کو اتنی باتیں کرتے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ طبیب بہت خوش ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب ملکہ کو انگوٹھی دی گئی تو اس نے جھپٹ کر اسے لے لیا اور پھر پہلے کی طرح بک بک جھک جھک کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی میری کوئی چیز کھو جائے گی تو میں بات کرنا بند کر دوں گی۔ کیا کہنے لگی وہ کہ میری کوئی بھی چیز اگر کھو گئی تو میں بات کرنا بند کر دوں گی، اور بادشاہ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ بات ہی نہ کرے تاکہ مجھے بولنے کا موقع ملے۔ تو اب کیا ہونے لگا؟ یہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی
मगर उसने मलिका के डर से अपनी हंसी को खांसी में बदल दिया। मलिका ने फिर हर शख्स पर डांट डपट शुरू कर दी। सब लोग मलिका की इन बातों के आदी हो चुके थे, लिहाजा वो खामोश सुनते रहे। मगर बादशाह और तबीब ने उसकी परवाह नहीं की। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। इसके बाद ये हुआ कि जब भी बादशाह की ठीक आवाज़ कमज़ोर होने लगती, मलिका की अंगूठी या कोई और कीमती चीज़ पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती। पुरअसरार कहते हैं मतलब एक अजीब से अंदाज में, यानी कहीं पर भी चीज़ गायब हो जाती। और बादशाह की आवाज़ ठीक होने के बाद वो चीज़ किसी न किसी जगह रखी मिल जाती। तो इस सबक से आपको क्या मिला, मतलब क्या सीखने को मिला कि हमें दूसरे को भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। अब बादशाह मलिका की अंगूठी खो गई थी, खोई नहीं थी, बल्कि वो बादशाह ने सुनार के यहाँ ठीक करवाने के लिए दी थी, मरम्मत के लिए दी थी। लेकिन उसने बादशाह की बात ही नहीं सुनी और चीखती रही, चिल्लाती रही, नौकरों पर गुस्सा निकालती रही। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने बोलना बंद कर दिया। और यही बादशाह के लिए बेनिफिट था, यही उसकी आवाज़ आने का मेन जो रीज़न था वो यही था कि जब भी आवाज़ अगर बादशाह की कमज़ोर होती तो रानी की कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती और फिर बादशाह की आवाज़ जब सही हो जाती तो फिर से वो रानी की यानी मलिका की चीज़ मिल जाती, कहीं पर भी रखी हुई मिल जाती। और वो मलिका क्या करती, फिर वही काम, फिर वही डांट डपट, नौकरों पर गुस्सा करना, अपने बादशाह पर गुस्सा करना। तो यही हम इसे सीखते हैं कि हमें हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सबक। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो भी मुश्किल अल्फाज हैं जैसे गमगीन और ये तशवीश, तबीब, मौका, नतीजा, ये मुश्किल अल्फाज हैं। अब आप इन अल्फाज को ख़ुद ढूंढिए जो आपको मुश्किल लग रहे हैं और उनको ढूंढकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आज का आपका होमवर्क भी है। आपको क्या करना है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और इस सबक को कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ना ही है ताकि इसको पढ़ने में आपकी रवानी हो जाए। जो मुश्किल अल्फाज हैं जो आपसे दोहराए नहीं जा रहे हैं, फिर उस पर आपकी ज़बान जो है वो रवां हो जाए। ठीक है, अब मैंने 2-4 वर्ड तो आपको बता दिए हैं। अब आप खुद भी इसमें से ढूंढ सकते हैं और उनका इमला लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।